أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. तर्जुमा वो बेशक अपने रब की तरफ वापस जाने वाले हैं। ए औलादे याकूब कि तुम लोग मेरे इस नेमत को याद करो जो मैंने तुमको इनाम में दी थी, और इस बात को याद करो
کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پر خاص برتاؤ میں فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے، تمہاری سخت آزادی کے گلے کاٹتے تھے، تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اس واقعے میں ایک امتحان تھا تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑا بھاری، اور جب شک کر دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، ماں فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے تجویز کر لیا گوسالہ کو موسیٰ کے جانے کے بعد، اور تم نے ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی، پھر بھی ہم نے تمہارے توبہ کرنے پر درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راہ پر چلتے ہو۔ وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اپنی اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اب اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، پھر بعض آدمیوں کو قتل کرو، عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ اور جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو اس گستاخی پر آ پڑی تم پر کڑک بجلی اور تم اس کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے، اور سایہ فگن کیا ہم نے تم برابر کو میدان طیہ میں، اور خزانے غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجیں اور بیٹریاں کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی، اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو، بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے، جھکے اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں۔ اور ابھی مزید برا اور دی گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو، سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آفت سماوی اس وجہ سے کہ وہ عدل حکمی کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔